السلام علیکم ناظرین کیا عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے؟ آج سارا دن گردش میں رہنے والی اس خبر میں کتنی صداقت ہے، آئیے جانتے ہیں سینئر صحافی منصور علی خان کی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو سے۔ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ممکن ہے عمران خان کو پوچھے بغیر جہاز میں بٹھا کر بیرون ملک بھیج دیا جائے، سعودی عرب بھیجا جا سکتا ہے جہاں انہیں نواز شریف کی طرح چپ کر کے بٹھایا جائے گا۔ عمران خان کے ایم بی ایس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، مگر ٹرمپ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایم بی ایس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ممکن ہے کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ تو وایا سعودی عرب جو ہے وہ یہ بات آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو کئی فالوورس تھے، ان کے مختلف قسم کے ریاکشنز آ رہے تھے۔ ایک پارٹ تو اس میں یہ تھا کہ نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں ایک اور وہ بڑا مشہور ایک پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی اگر ایسا ہوا تو پھر آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکیں گے جو کچھ ہوگا۔ اور مطلب تڑیاں لا رہے سی، مطلب سکھی تڑیاں لا رہے سی ایم بی ایس کو یا سعودی عرب کو کہ جناب یہ پھر آپ دیکھیے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ بچکانہ قسم کی بات ہے، آپ لوگ پر نہیں مار سکتے وہاں پہ۔ لیٹ می ٹیل یو دس ویری کلیئرلی کہ سعودی عرب کے اندر آپ اگر پہلی بات تو مجھے نہیں پتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دس از ٹو فار فیچڈ، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ پر بھی نہیں مار سکیں گے۔ وہ سعودی عرب ہے، وہ یہاں پہ پاکستان پھر بھی نہیں ہے۔ ایون تو پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب کافی حد تک زبان بندی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اور مطلب لوگوں کو سینسر بھی کیا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی وہ کام سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن سعودی عرب میں تو آپ بالکل بھی سوچ نہیں سکتے کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کے کوئی پروٹیسٹ کریں گے یا ایسا کچھ ہوگا ایک بار۔ بلکہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک رہنما جو ہے وہ اس حد تک کہنا شروع ہو گیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اگلے دن عمران خان جہاز میں بیٹھ کے آ جائیں گے یا پیدل چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ اگر جائیں گے اور ان کو اگر سعودی عرب جو ہے ہوسٹ کرے گا تو کچھ گارنٹیز کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہوگا، ایویں نہیں ہوگا کہ مرضی جو ہے وہ بیچ میں شامل نہ ہو۔ سو لیٹس سی، یہ عام طور پہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ پس پردہ ہو رہی ہوتی ہیں، بند کمروں میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پبلک ڈومین میں ایکچولی ڈیل ہوئی کیا تھی وہ بہت کم سامنے آتا ہے۔ ایون مطلب میاں صاحب فار ایگزامپل 2 دفعہ باہر جا چکے ہیں، دونوں دفعہ صرف اس بات کا ایک پتہ لگا تھا، اور وہ بھی بہت لیٹ جا کے کہ جناب کسی معاہدہ جو ہے وہ سائن کر کے گئے ہوئے ہیں کہ جی 10 سال جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ان کی انٹری نہیں ہوگی، اس قسم کے انہوں نے معاہدے سائن کیے تھے۔ تو یہ اس کی ڈیٹیلز بہت کم باہر آتی ہیں لیکن بہت کم باہر آتی ہیں کہ ایکچولی اصل ڈیل ہوئی کیا ہے۔ سو لیٹس سی، ابھی ویل ٹاک اباؤٹ دس وین دا ٹائم ارائزز۔ ناظرین، سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق بہت اہم باتیں لکھی ہیں جنہیں سینئر صحافی عمران ریاض خان نے اپنی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آئیے جانتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ان کے لیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں کو ٹیکل کرنے کے لیے فی الحال یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری نے ایک بات کی نواز شریف کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا خاندان جو ہے نا ایسا لگتا ہے کوئی مکافات عمل ہو گیا ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور اب یہ جہاں جاتے ہیں نا لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے، اپنا چہرہ کسی کو دکھا نہیں سکتے، ساری زندگی کی عزت خاک میں ان کی مل گئی ہے، تو ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نا جاوید چودھری صاحب سے ایک چھوٹا سا اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اللہ سے آپ معافی مانگیں وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ آپ جتنے مرضی گناہ کریں اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جاوید چودھری صاحب کو چاہیے کسی عالم دین سے پوچھیں یا ریسرچ کریں، اللہ وہ گناہ تو معاف کر دے گا جو ریلیٹڈ ہے اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں، لیکن اللہ رب العزت حقوق العباد کو معاف نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو جا کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ظلم انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا، معافی اللہ سے مانگے، میرا مالک معاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے کہا کہ حقوق العباد کی معافی نہیں دوں گا۔ انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا، جبر کیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین اور بچوں کو اٹھایا، مارا، رسوا کیا، جبری گمشدگیاں کی۔ اللہ سے معافی تو مانگے لیکن حقوق العباد جا کے انسانوں سے بھی معافی مانگے۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے پاکستانیوں سے معافی مانگنی ہوگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم جوتے پالش کرنے میں اتنے مگن ہو گئے تھے اور ہمیں اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کی گود اتنی پسند آ گئی تھی کہ اس نشے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم انسانی حقوق کی پامالیوں کا حصہ بن گئے۔ تو اب ہم ان کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات یہ کریں تو ان کو معافی ملے۔ اب اندازہ آپ کریں نا کہ یہ پنجاب کے شہریوں کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں اب تک کی انفارمیشن کے مطابق صرف یہ جو مہینہ چل رہا ہے نومبر کا، جو ابھی آدھا مہینہ ہوا ہے، اس میں 7 لاکھ سے زیادہ پنجاب کے شہری اسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں، اور پھیپھڑوں کے پرابلم عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اسموک کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کئی سال کم ہو رہی ہے۔ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی زندگی لمبی نہیں ہوگی اگر انہیں اسموک کے ساتھ جینا پڑا، تو ان کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں، سارا کا سارا اندرونی سسٹم ان کا متاثر ہو رہا ہے۔ پچھلے مہینے اکتوبر میں لگ بھگ 19 لاکھ سے زیادہ لوگ اسپتالوں میں پہنچے ہیں، اور اب تک کوئی 26-27 لاکھ لوگ پنجاب میں اسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے ٹک ٹاکر کہ مجھے تو یہاں پہ علاج ہی نہیں ہے میرا۔ ان کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ان کا علاج صرف ڈاکٹر عمران احمد خان نیازی کے پاس ہے۔
ناظرین، عمران خان کی رہائی کا مشن لیے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال۔ جی ناظرین، فائنل کال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں اور عمران خان کا کیا خصوصی پلان ہے، آئیے جانتے ہیں سمیع ابراہیم کی یوٹیوب ویڈیو سے۔ عمران خان صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی وہ باہر نہیں آئی جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے، اور لیکن وہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتے رہے، کیونکہ صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو پارٹی رہنما ہیں ان سے ایک تو وہ جھگڑا نہیں چاہتے تھے، اور پھر وہ کسی حد تک ان سے کنونس بھی ہو گئے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمپرومائزڈ ہے، یا یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کوئی اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق انہوں نے جو کیا، ان کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا، ان کو وہ پابند تھے کہ عمران خان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ پارٹی تک پہنچائیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بشرا بی بی صاحبہ کے پاس یہ اختیار ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کے ذریعے جو کارکن ہیں ان کو لاحمل دیا ہے، اور پارٹی قیادت کو بھی۔ تو اب یہ قیادت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کرے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی ان کا کمپرومائز نہیں تھا، وہ ان حالات کے مطابق ان کی ججمنٹ جو ہے اس میں ایرر ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے کیا۔ تو اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ۔ ورکر جو ہیں وہ نکلنے کے لیے بےتاب ہیں، اور پورے پاکستان میں اس وقت جو گراس روٹ لیول پر عوامی جو حد تک عوامی سطح پر بڑا لوگوں میں جوش و خروش ہے، اور کیونکہ اب عمران خان کی کال ہے اور یہ واپسی نہیں ہوگی اس کال کی، اور یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے، اور اس میں بشرا بی بی صاحبہ، اور پھر ہو سکتا ہے آگے جا کے، کیونکہ اس کا اعلان علیمہ خان صاحبہ نے بھی کیا تھا، تو جو 3-4 لوگ ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے، میں ازیوم کرتا ہوں کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں گی، علیمہ خان صاحبہ ہوں گی، ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علی اعجاز بٹر، نوجوان وکیل جنہوں نے علیم خان کا مقابلہ کیا، ان کو بھی فوکل پرسن بنایا گیا ہے۔ لاہور ہی سے ایک اور وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی، وہ بھی بہت زبردست ایک بڑے ہارڈ ورکنگ وہ لیڈر ہے۔ تو اس طرح کے کچھ لوگوں کو یہ انفارمیشن ضرور ان کو دے دی گئی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ جن کے پاس یہ انفارمیشن ہے وہ گرفتار ہوں، اور وہی فیصلہ کریں گے، ان کو پورا لاحمل دے دیا۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے وی پی این پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ صارفین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے جانب سے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور امریکہ میں مقیم شہباز گل نے علماء پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے میدان مار لیا، آپ کو جیت مبارک ہو۔ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد اور تحسین۔ کس بات کی؟ آپ نے وہ کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ چودھری نظام الدین کے اپنے خاص لوگ لندن میں باجماعت ہو کر اپنی ہار، اپنی شکست اور آپ کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ چودھری نظام الدین جنہوں نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پاکستان کی پوری سوسائٹی، پاکستان کی قوم کے ہر شعبے پر مکمل طور پر غلبہ پا لیا ہے۔ وکلا ہوں یا میڈیا ہو، کوئی چوں نہیں کر سکتا، بیوروکریسی ہو یا ججز ہوں، کوئی چھوٹا سا سچ نہیں بول سکتا، کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے اسٹیٹ کی پار کو ابیوز کیا جاتا ہے، انلیش کیا جاتا ہے کہ اس کو اور اس کے خاندان کو مثال بنا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں سمندر پار پاکستانیوں نے پوری وفاداری، پوری دلیری اور پورے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ وہ لڑیں گے اس نظام کے خلاف، وہ کھڑے ہوں گے، اور پوری دنیا کے ہر شہر میں سمندر پار پاکستانیوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے مظاہرے کیے، اپنی اوقات سے بڑھ کے زور مارا، اور ہزاروں، کبھی ہزاروں کی تعداد میں، کبھی سینکڑوں کی، اور کبھی کبھی درجنوں کی تعداد میں بھی نکل کے انہوں نے عمران خان کے حق میں، پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی۔ جب سین فرانسسکو سے لے کے لندن اور بارسلونا اور پیرس اور اوسلو ناروے سے ڈنمارک اور پوری دنیا کے اندر جب لوگ نکلتے تھے تو ان سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو پاکستان میں کریں، یہاں احتجاج کا کیا فائدہ ہے؟ کئی دفعہ بہت سارے ایسے سمندر پار پاکستانی جو اس کاز کے ساتھ پورے دل و جان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ یہ جو ہم نے مظاہرہ کیا ہے، 5 گھنٹے 10 گھنٹے گاڑی چلا کر آئے ہیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے شاہد صاحب جو ہے وہ ویلنشیا سے گاڑی چلا کے آپ پہنچے بارسلونا، اور ساتھ اتنے سارے لوگ لے کے آئے۔ وہ اپنے آپ سے کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں ایسے تمام دوست۔ صحافی ارشاد بھٹی نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں آج عمران خان کے تازہ ترین ٹویٹ کا ذکر کیا، جس ٹویٹ میں عمران خان نے نیب کے ادارے پر کافی تنقید کی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب نے پہلے مجھ پر اور میری اہلیہ پر ایک کیس بنایا، پھر وہ کیس چلایا، پھر اس کیس میں مجھے اور میری اہلیہ کو 14 سال کی سزا دلوائی،
हम दोनों पर 1.5 अरब का जुर्माना करवाया और फिर 1 साल मुझे 9 महीने मेरी अहलिया को जेल में रखा। और अब नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद इतराफ़ कर रहा है कि वो केस जो हमने इमरान खान और बुशरा बीबी पर बनाया था, वो केस मेरिट पर हम नहीं बना सके, जल्दबाजी में चलाया गया, लिहाजा हम वो केस दोबारा चलाना चाहते हैं, वो केस हमारे पास दोबारा भिजवाया जाए। दरअसल ये इतराफ़ जहां नैब की नाअहली हमारे खिलाफ इंतकाम की का इतराफ़ है, वहीं ये इतराफ़ इस बात का भी सबूत है कि मुल्क पर इस वक्त वो कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करके बैठा है मुल्क पर, जो मुझे ख़त्म करना चाहता है, मुझे जेल में रखना चाहता है और मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाहता है। ये कहा है इमरान खान ने। इमरान खान का आज अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट मतलब ट्विटर अकाउंट पर एक पैगाम जारी हुआ और उस पैगाम में इमरान खान कह रहे हैं कि नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतराफ़ कर रहा है कि तोशाखाना 1 केस हमने मेरिट पर नहीं बना सके, हमने जल्दबाजी में चलाया, लिहाजा वो केस दोबारा हमारे पास भेजा जाए, हम दोबारा चलाना चाहते हैं। इमरान खान कह रहे हैं ये वही केस है जो नैब ने हम पर बनाया था और ये वही केस है जिसमें मुझे और बुशरा बीबी को 14-14 साल की सज़ा दिलवाई थी और फिर 1.5 अरब का हम पर जुर्माना करवाया था और फिर इसी केस में 1 साल मुझे जेल में रखा, मेरी अहलिया को बुशरा बीबी को 9 महीने जेल में रखा और अब नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहा है कि हम वो केस सही तरह नहीं बना सके, दोबारा हम पर भिजवाया जाए। ये है वो हकीकत, उन केसों की हकीकत जो मुझ पर बनाए गए और जिनमें मुझे सजा दिलवाई गई। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।